السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔ آثار قدیمہ پوائنٹ کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے، اسے روز ہی ایک خواب آتا ہے، ایک عورت کا، آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ یہ خواب کافی راتوں سے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کی جو چھوٹی بیٹی تھی، بادشاہ اسے اپنا خواب بتاتا ہے۔ بیٹی جان، مجھے یہ خواب کافی راتوں سے آ رہا ہے، آپ تو کافی علم رکھتی ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بیٹی اپنے باپ کو بتانے لگی، آپ کو جب یہ خواب آئے تو آپ عورت کو کہنا نہ آج آؤ نہ کل آؤ، بلکہ آپ ابھی ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی یہ بات مان لی۔ جیسے ہی بادشاہ رات کو سوتا ہے، بادشاہ کو پھر سے یہی خواب آتا ہے۔ عورت پوچھتی ہے کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ عورت سے فرمانے لگا، نہ آج آؤ نہ کل آؤ، بلکہ ابھی ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نیند سے اٹھ پڑتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے تو بادشاہ کا وزیر کمرے میں آتا ہے اور بادشاہ سے فرمانے لگتا ہے، ہمارے محل میں دشمنوں کا حملہ ہو چکا ہے، ہمارے سارے سپاہی مارے گئے ہیں۔ بادشاہ وزیر کو کہنے لگا، ہمارے سپاہی جتنے بھی زندہ بچے ہیں انہیں کہو دشمنوں سے خوب لڑیں، آپ لوگوں کو ہر حال میں یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو بادشاہ کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ دشمنوں کے سامنے کافی کمزور پڑ چکے ہیں۔ اس لیے بادشاہ اپنے بیٹی کو کمرے سے جگا کر آدھی رات کو محل سے باہر نکل لیتا ہے۔ اپنی بیٹی کو بھگاتے ہوئے ایک جنگل میں لے جاتا ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے پوچھنے لگی، آخر کیا ہوا ہے؟ آدھی رات کو آپ مجھے میرے کمرے سے کیوں جگا کر اس جنگل میں لائے ہو؟ بادشاہ اپنی بیٹی کو ساری بات بتاتا ہے، ہمارے محل میں دشمنوں کا حملہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس جنگل میں لایا ہوں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اے میرے رب، آپ نے میرے بابا جان کی جان بچا لی ہے اور دشمنوں سے مجھے بھی بچا لیا ہے۔ بادشاہ اپنی چھوٹی بیٹی کو آگے چلنے کے لیے کہتا ہے۔ جنگل میں چلتے چلتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، وہ جنگل کی ایک سائڈ میں انہیں گھر نظر آتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ آج کا دن اسی گھر میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی اسی گھر میں لے جاتا ہے۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ گھر کے دروازے پر ایک مرد آ جاتا ہے۔ بادشاہ کا وہ مرد جو تھا وزیر تھا، پہلے بادشاہ کی غلامی میں کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کئی زمانے میں اس شخص کو وزیر رکھا تھا۔ وزیر تو بادشاہ کو اسی وقت پہچان لیتا ہے۔ وزیر بادشاہ کی کافی عزت کرتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کہتا ہے، میرے گھر آپ کیسے آئے؟ اندر آؤ۔ بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کو وزیر ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہے اور خوب خدمت کرتا ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے، بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ وزیر کی بیوی کی چوری چھپے باتیں سنتے ہیں اور وزیر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے، یہ میرا بادشاہ ہے، میں اسی کی کئی زمانے میں غلامی کرتا تھا، یہ مصیبت پتہ نہیں میرے گھر کیسے آ گئی۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی جیسے ہی یہ باتیں سنتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو صبح کو وزیر کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، آپ لوگ کیوں جا رہے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے، آپ خوش رہو، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ایک دن گھر میں رکھا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی کو چلتے چلتے ایک دن اور بھی گزر چکا تھا۔ اب بادشاہ کو ایک دوست ٹکرتا ہے، جب بادشاہ کو کافی سالوں سے جانتا تھا۔ بادشاہ اس دوست کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے، میرے سارے سپاہی مر چکے ہیں،
اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں رکھو۔ بادشاہ کا دوست تو بادشاہ کی کافی عزت کرتا تھا۔ دوست جو تھا بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا۔ جیسے ہی بادشاہ دوست کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو اسی وقت دوست کی بیوی مر جاتی ہے۔ دوست تو حیران ہو گیا، اچانک اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی، اور یہ تو مر چکی ہے۔ 2 دن بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی دوست کے گھر میں رہتے ہیں۔ دوست کا ایک مولوی محلے دار تھا، وہ دوست کے گھر میں آتا ہے۔ حساب کتاب کرنے کے بعد مولوی دوست کو حساب کر کے بتاتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہے یہ آپ کے لیے منحوس ہے، اس منحوس کو گھر میں سے نکالو ورنہ آپ پر یہ عذاب آتے رہیں گے۔ بادشاہ کا جو دوست ہوتا ہے بادشاہ کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو یہاں سے بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے بادشاہ کو ایک خوبصورت گھر نظر آتا ہے۔ بادشاہ اس گھر کو پہچان لیتا ہے، یہ میری بڑی بیٹی کا گھر ہے جس کی میں نے 5 سال پہلے شادی کی تھی۔ بڑی بیٹی کے گھر میں جیسے ہی بادشاہ جاتا ہے بڑی بیٹی اپنے باپ کی خوب خدمت کرتی ہے۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی جس کمرے میں بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں ان 2 بستروں پر اچانک کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیواروں پر بھی باپ اور بیٹی کو کیڑے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں آدھی رات کو یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہماری بڑی بیٹی پر ہماری وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے اس لیے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی دونوں یہاں سے تو چلے گئے، آگے جاتے ہیں انہیں ایک چھوٹی جھوپڑی نظر آتی ہے۔ بادشاہ اپنی چھوٹی بیٹی کو کہتا ہے آج کا دن اس جھوپڑی میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ پہلے جیسے ہی جھوپڑی کے اندر گیا تو ایک درویش بیٹھا تھا۔ درویش کو بادشاہ اپنی ساری کہانی بتاتا ہے۔ ایک عورت میرے خواب میں روز آتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ میری بیٹی نے مجھے کہا اس سے کہو تم نہ آج آؤ نہ کل آؤ بلکہ ابھی ابھی آ جاؤ۔ درویش بادشاہ کو کہنے لگا آپ کی بیٹی نے آپ کو اچھا جواب دیا، وہ جو مصیبت تھی آپ پر جوانی میں آ گئی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر بڑھاپے میں آتی تو آپ کو کافی تکلیف دیتی، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو ایک نیک صلاح دی اور مصیبت آپ پر ابھی آ گئی۔ درویش کے ساتھ بادشاہ بیٹھا ہی تھا۔ بادشاہ کے لیے ایک پیغام آ جاتا ہے کہ وزیر نے آپ کو اپنے محل میں بلایا ہے، وزیر نے دشمنوں سے جنگ جیت لی ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں چلا جاتا ہے، بادشاہ کی خوب عزت کی جاتی ہے۔ بادشاہ پہلے کی طرح اب رہنے لگا، بادشاہ کو نیند میں کوئی بھی خواب نہیں آتا۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے۔